أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا صدق الله العظيم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان المنافقین بے شک منافق یخادعون اللہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو وہو خادعہم اور وہ خود ہی دھوکہ کھا رہے ہیں وخادعہم واذا قاموا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کے لیے نماز کی طرف قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں کسالى سستی سے کاہلی سے یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے یراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یذکرون اللہ اور نہیں وہ ذکر کرتے اللہ کا الا مگر قلیلا بہت کم مذبذبین بین ذلک وہ تذبذب میں ہے یا ہچکچاہٹ میں ہے بین ان دونوں ان کے درمیان اس کے درمیان لا الہ اولئ نہیں وہ ہیں ان کے ساتھ لا الہ اولئ نہیں وہ ان کی طرف ولا الہ اولئ اور نہ ہی وہ ان کی طرف ومن یضلل اللہ اور جسے گمراہ کر دے اللہ فلن تجدہ تو پتس نہیں یقین ضرور ہرگز نہیں آ پائیں گے لہو سبیلا اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا نہ تم بناؤ الکافرین اولیاء کافروں کو دوست من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کے اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو ان تجعلوا یہ کہ تجعلوا للہ کہ بنا لے للہ وہ بنا لے تمہارے لیے للہ اللہ کے لیے علیکم سلطان مبینہ تمہارے خلاف دوگائے سلطانم کھلی مبینہ کھلی یعنی دلیل ان المنافقین بے شک منافقین فی الدرک الاسفل اب سے منافقین فی وہ ہیں درک الاسفل سب سے نچلے درجے میں من النار جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے ولن تجد لهم سبیلا نصیرا اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار الا الذین سوائے ان لوگوں کے جو تابو جو توبہ کر لیں وہ اصلحوا اور جو اصلاح کر لیں واعتصموا باللہ اور تھام لیں اللہ کو یعنی اللہ کے دین کو تھام لیں واخلصوا دینہم للہ اور وہ خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے یعنی خالص اپنے دین کو اللہ کے لیے کر لیں فاولئک پس یہ لوگ مع المؤمنین و مومنوں کے ساتھ ہیں وسوف اور ان قریب یؤتی اللہ کے لیے سوف تو یقیناً ضرور دے گا اللہ انہیں المؤمنین مومنوں کو اجرا عظیما اجر عظیم ما یفعل اللہ بعذابکم ما کیا یفعل اللہ کیا کرے گا اللہ بعذابکم تمہیں عذاب دے کر
इन शाकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करो, वो आमन तुम और उस पर ईमान ले आओ, अल्लाह को क्या दुख तुम्हें अजाब से अल्लाह क्या करेगा। वकान अल्लाह शाकिरन अलीम, और अल्लाह तो है ही शाकिरन, यानी कि बहुत ज्यादा कदर करने वाला और हर चीज को जानने वाला। ला युहिब्बुल्लाहु, नहीं पसंद करता अल्लाह, जहरा बिस्सू, बुराई को, जहरा एलानिया तौर पे, बुराई को एलानिया तौर पे ऐलान करना अल्लाह पसंद नहीं करता। मिनल कौल, बात को, इल्ला मगर, मन जुलिमा, जिसके साथ जुल्म किया गया, जिससे जुल्म किया गया उसको इजाजत है। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। इन तुबदू खैरन, अगर तुम जाहिर करो खैरन कोई भलाई, औ तुखफू, या तुम उसे छुपाओ, औ ताफू अन सूई, या तुम दरगुजर करो बुराई से, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, कान अफुवन क़दीरा, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत दरगुजर करने वाला और कुदरत रखने वाला है। तो आज की हम थोड़ा देख लेते हैं मुख्तसर सी तफसीर। आज मुनाफिकों की, यहाँ पे मुनाफिकों के बारे में, उनकी सिफात के, मुनाफिक किस तरह के लोग थे, वो क्या किया करते थे। क्योंकि मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा, मक्का में तो मुशरिकीन थे, मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन से ज़्यादा वास्ता पड़ता था। तो ये उनके लिए आई है कि यहाँ ये मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्नमा युखादिऊना, ये तो मुकाबले का होता है, ये इस तरह के जो बाब होते हैं वफाल, ये मुकाबले एक दूसरे वाले कौन, तो ये अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं। वह खादिम, और वो उन्हें, वो बल्कि वो खुद ही वो धोखे में है। वाइजा कामू, और जैसे बताया ना कि मुनाफिकों का साम फरेबकारी करते थे, उनका कभी इनके साथ कभी उनके साथ, और फिर अल्लाह ताला कामू सलात, जब वो नमाज की तरफ खड़े होते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं। यहाँ पे हुर्फ जार की वजह से ना काफी तब्दीली होती है मायने में। अगर हो ना काम अला, जैसे अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, अगर अला हो तो भी उसके मायने होंगे हाकिम होना, सरबरा होना, किसी को हुक्म नाफिज करना। यहाँ जैसे अगर काम इला इला हो तो इसका मतलब होगा किसी शय के लिए खड़े होना, कोई काम करने के लिए उठना या कोई काम करने का इरादा करना। यहाँ पे है इज़ा कामू इला सलात, जो काम है नहीं सब नमाज के लिए जी खड़ा होना, तो फिर वो खड़े किस तरह होते हैं, कुसाला, तो फिर वो सुस्ती से, कसलमंदी से, उनके कोई शौक से खड़े नहीं होते। और उनके आगे वो किस लिए खड़े होते हैं, युराऊन अन्नास वला यज़कुरून, वो ये लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे मदीना मुनव्वरा में नमाज हर आदमी के लिए पढ़ना, हर मुसलमान की निशानी ये थी कि नमाज जरूर अदा करनी। तो शख्स नमाज अदा नहीं करता, क्योंकि मोमिन और काफिर दरमियान एक यही एक इम्तियाज है कि जो नमाज पढ़ता है वो मोमिन है, और नहीं पढ़ता वो काफिर, यानी इसने इनकार कर दिया। तो ये एक अलामत थी। और जो मुनाफिकीन मुद्दई तो इस्लाम के थे, इसलिए उन्हें नमाज पढ़ना भी जरूरत अदा करनी पड़ती थी, क्योंकि जो शख्स नमाज में शामिल नहीं होता सब उसको शुबा होता था कि ये मुनाफिक हो गया। मगर फर्क क्या है नमाज में एक मोमिन की और मुनाफिक की नमाज में? फर्क ये होता था कि जो मोमिनीन जो जोर शौक से मस्जिद में आते थे, वक्त से पहले आते थे, खुशू खजू से नमाज पढ़ते थे। मुनाफिकीन बड़े वक्त जब हो जाता तो आते जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते, उनके साफ नजर आता था कि वो बस मुश्किल में नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर अल्लाह का जिक्र भी फौरन चले जाते, ना कोई अल्लाह का जिक्र करते। इससे अंदाजा होता है कि जो शख्स आराम से अल्लाह की नमाज जो है ना खुशू खजू से करना चाहिए। और वैसे भी उनका बताया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की नमाज ये है कि बैठा सूरज को देखता रहता है, यहाँ तक जो सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान आता है तो उठ कर नमाज असर की चार ठोंगे मार होता है, यानी बैठा रहता है, नमाज का आखिरी वक्त पढ़ता है। जब सूरज गरूब होने वाला होता है तो उस वक्त ये नमाज के लिए फटाफट जल्दी जल्दी ठोंगे, यानी जैसे मुर्गा जो है ना चोंच मारता है उस तरह जल्दी जल्दी सजदे करता है, ना पूरा अल्लाह का जिक्र करता है, ना पूरी तकबीरात करता है। तो इस तरह ये उसकी ये मुनाफिक की नमाज है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मुनाफिकों पर कोई नमाज सुबह शाम की नमाज से ज्यादा भारी नहीं थी। अगर वो लोग इस सवाब को जानते जो नमाजों में से है तो घसीट कर भी पहुंचते। और मैंने इरादा किया कि मौजिन से कहूँ वो तकबीर कहे, और किसी को लोगों की इमामत का हुक्म दूं, और आग का शोला लेकर उन लोगों के घरों को जला दूं जो अभी तक नमाज के लिए नहीं निकलते। यानी नमाज पढ़ना इतना जरूरी है, और खासतौर से मर्दों के लिए मस्जिद में जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर मेरा ये दिल करता है कि उनके घरों को, हालांकि आप रहमतुल्लिल आलमीन, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो नमाज पढ़ने नहीं आते, मैं चाहता हूँ उनके जाके घरों को आग लगा दूं। तो ये नमाज के लिए बहुत पाबंदी, खास तौर से वक्त की पाबंदी, और वक्त पे नमाज, नमाज जल्दी अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए। ये जो टालते रहना लेकिन नमाज के आखिरी वक्त है फिर पढ़ना है, और फिर
कसरमंदी से, बड़ी मुश्किल से उठ गए, बार बार कहने पे बंदा उठा और फिर जाके नमाज पढ़ी। और ये वो लोग हैं जो लोगों को दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, मजबूरी है उनकी कि वो इसलिए पढ़ते हैं। आजकल तो खैर किसी को दिखावे के होते हैं इसलिए नमाज ये भी कम हो गया। उस जमाने में हर शख्स नमाज पढ़नी होती थी, अब आजकल वैसे रिवाज नहीं रहा, बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं। और उनकी हालत ये थी मुज़ब्ज़बीन बैन नज़र, वो तज़ब्ज़ुब में है, यानी कि वो हिचकिचाते हैं, ना इधर के हैं ना उधर, लटके हुए हैं, ना इधर हैं ना उधर के हैं। ला इलाहा उला, नहीं वो उनकी तरफ, ला नहीं, इला तरफ, हा उला है उनकी तरफ, व ला इलाहा और ना ही वो उनकी तरफ है, ना ही उनकी तरफ साथ है ना उनकी तरफ, यानी वो देखते रहते हैं कि हम किस तरफ पलड़ा भारी होता है। जैसे जिससे आपने फरमाया कि तुम क़यामत के अल्लाह के यहाँ बदतर उस शख्स को देखो दो रुखा हो, यानी उसका एक मुंह दिखाने का कुछ और है, किसी और के लिए कोई और जब बात कहे और दूसरे को जाके बात की, मुनाफिक की निशानी। आपने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं कि जब वो बोले झूठ बोले, जो अमानत में हो तो उसको खयानत करे, और जब कोई लड़ाई हो तो उसमें वो गाली पे उतर आए। और एक और भी है। तो ये उसकी निशानियां हैं मुनाफिकों की, जिसमें शख्स में पाई जाएं तो वो आपने फरमाया कि जिसमें 4 बातें वो खालिस मुनाफिक हो, जिसमें उसमें कोई एक होगी तो उसमें निफाक की एक खसलत है, हालांकि उसे छोड़ ना दे। जब उसके पास अमानत रखें तो खयानत करे, जब बात करे तो झूठ बोले, और जब कोई अहद करे तो बेवफाई करे, और जब झगड़ा करे तो गाली दे, बकवास करे। तो ये उसकी निशानियां हैं। तो ये इनकी हालत ये थी, मुज़ब्ज़बीन बैन नज़र, दोनों के दरमियान वो हिचकिचाते लटकते रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। और फिर ये कि अल्लाह ताला कह रहे हैं वमय्युदिल्लाह, जिसको अल्लाह ताला ही गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं पाएंगे। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ना तुम बनाओ दोस्त मोमिनों को छोड़कर काफिरों को, ला तत्तखिजू, ना तुम बनाओ अल काफिर काफिरों का औलिया, काफिरों को दोस्त, मिन दुन मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त ना बनाओ। ये मना किया गया, अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिम मुनाफिकों से दोस्ती गांठने से मना फरमाया। तो इसका है कि यार ये जाम ये इसका ताल्लुक अफराद से भी है, हुकूमतों से उनको भी चाहिए कि गैर मुस्लिमों से ज़्यादा दोस्तियां ना बढ़ाएं, मजबूरी हो तो अलग बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला कहते हैं क्या तुम चाहते हो कि ये कि बना दे ये तुम्हारे लिए, तुम अपने आप को सरी हुज्जत पर कायम, ये तुम्हारे लिए हुज्जत हुज्जत कायम हो जाएगी। अल्लाह ताला तो पूछेगा तूने मोमिनों को छोड़ के काफिरों को दोस्त क्यों बनाया, ये तुम्हारे खिलाफ हुज्जत हो जाएगी। किसी गैर मुस्लिम से दोस्ती निकालने का नुकसान ही क्या तुम्हारा होता है। और ये भी है कि इसका, और फिर अल्लाह ताला कि आप अपने खिलाफ अल्लाह को एक देर जब अपने खिलाफ हुज्जत पैदा कर रहे हैं कि सुल्तान खुली खुली आपने दलील दे रहे हैं कि अल्लाह ताला पूछेगा तुमने काफिरों से मुसलमानों को छोड़ के क्यों दोस्ती की, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। वलन तजद लहुन, और नहीं तुम पाओगे उनके लिए कोई मददगार। लेकिन उनमें से ये आप बता दी गई कि ये इनमें इल्लल्लज़ीना ताबू, ये मुस्तस्ना है कि वो लोग उस वक्त, ये क्योंकि ये उस वक्त ये आयत भी अगर ये तौबा कर लें तो फिर वो इसमें आप आ सकते हैं। फिर ये होता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जो होंगे वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। क्योंकि ये मुनाफ काफिर तो फिर भी काफिर को पता होता है, काफिर जो है आपको उसका तो खुला दुश्मन है, मगर ये जो लोग हैं आपके अंदर बैठ के धोखा दे रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं आपको, आपके अंदर है अपने आप को शो कर रहे हैं कि मुसलमान है, और इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। ये दो मुंह है, इसे मुनाफा कहते हैं सुरंग को, जिसके दो मुंह वाला होता है। मुनाफिक दो मुंह वाला होता है, किसी और के सामने कुछ और बात करता है, आप किसी और के सामने कुछ और बात करता है, इसलिए इनको मुनाफिकीन ये जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। हमने पढ़ा ना कि उसकी निशानी अल्लाह के रसूल ने बता दी, जब बोले झूठ बोले, जब कोई वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अमानत रखे तो उसको खयानत करे, ये उसकी निशान। और ये सबसे निचले दर्जे में जाने, सबसे ज्यादा जहन्नुम में अजाब इन लोगों को होगा। वलन तजिद लहुम नसीर, तुम उनके लिए कोई मददगार नहीं पाओगे। अगर ये उस वक्त ये उनको बता देगा, ये लोग जो है इस्तिस्ना है उनके लिए कि अगर वो तौबा कर लें, अगर ये काम करें, 3-4 काम करें कि वो अगर तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें, बात में मिले, और अल्लाह के दीन को मजबूती से थाम लें, अल्लाह के दीन को मजबूत थाम लें, और खालिस अल्लाह के लिए, अखलसू दीन, हम अपने दीन को खालिस अल्लाह के लिए कर लें, तो फिर वो आपके साथ मालफा फ़ाउलाइका मअल मोमिनीन, तो फिर वो मोमिन के साथ हैं। ये ज़रूरी है कि ये काम करें, तौबा करें, फिर अपनी इस्लाह भी करें। और तौबा क्या करना है फिर ज़रूर खास, यानी कि तौबा करने का मतलब है कि फिर वो
دل سے توبہ کرے. توبہ کرنے تک اس نے اس سے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم کر لیا کہ میں آئندہ کے لیے کام نہیں کرنا. پچھلے گناہوں سے تائب اور آگے کے لیے اس نے ہمیشہ کے لیے عہد کر لیا کہ میں نے کام نہیں کرنا. تو یہ وہ اگر کام کر لیں اور اپنی اصلاح بھی کر لیں اور اللہ کے دین کو مضبوطی سامنے یعنی کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں، ہر حال میں ان کے ساتھ دیں اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا یہ ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ اپنے میں نے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرنا ہے اور وہی جنت میں جائے. لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اس کے ساتھ ملاوٹ کر دی وہ پھر اس کی خیر نہیں ہے. اس لیے خالص دین اللہ کے لیے، ساری باتیں صرف اللہ کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں کسی اور کے لیے، کوئی نظر و نیاز کسی کے لیے نہیں سوائے اللہ کے. خالص اللہ کے دین کو کر لیا تو یہی وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہوں گے. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور یعنی قریب یعنی ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا مومنوں کو اجر عظیم. اور پھر کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اور اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم یہ کام کرو. ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ. تو شکر کے بانی یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے اس کی نعمت کا اعتراف بندہ کرتا ہے، اس کے اندر کا اعتراف کرتا ہے، یعنی کہ انسان کے دل میں اللہ کے کس کے احسانات کا اعتراف کرے. ضروری ہوتا ہے دل میں اعتراف کرے، پھر اس کا اظہار بھی کرے، قول اپنی بات سے جو بتایا بھی لوگوں کو بتانا بھی کہتا ہے جو اللہ نے نعمت آپ کو دی اس کا اظہار بھی کریں، یا کم سے کم آپ کو نظر آئے کہ جی اللہ نے اس کے ساتھ اس کو اپنا انعام کیا ہے. تو شکر ادا کرنے کا طریقہ تین ہے کہ قلبی یا دل سے انسان دل سے اللہ اس کے احسانات کا اعتراف کرے. دوسرا قولی ہے کہ اس کے زبان سے اقرار بھی کرے اور اللہ کے احسانات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ بھی کرے، بیان. تیسرا عملی یعنی آپ اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے ظاہر بھی ہوں، اس کا شکر بھی ادا کر دیں. یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے تو پھر آپ کی عبادات میں بھی آپ کا جتنا ہوگا محبت ہوگی تو اللہ کی محبت بھی ہوگی، اور پھر وفاداری کے جذبات آپ کے ہوں گے تو پھر آپ کی عبادات بھی اچھی ہوں گی، یقیناً اچھی ہوں گی. اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دنوں میں رات اتنا قیام کیا کرتے تھے آپ کے پاؤں جو ان پہ ورم آ جایا کرتا تھا. آپ سے عرض کیا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو اللہ نے تو آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی، تو آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں. یعنی اللہ کا شکر گزار کر بننے کے بندے کا ان کے احسانات کا بدلہ، یعنی کہ آپ جتنے زیادہ اللہ نے آپ پر احسان کیے اتنا ہی زیادہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، یعنی اس کے اللہ کا ذکر کریں، اس کی عبادات کریں، اس کے آگے جھکیں، اس سے معافی. جتنا زیادہ اللہ نے آپ کو دیا اتنا ہی آپ کو کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ لکھیے تو کان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ ہے یعنی قدردانی کرنے والا علیم. تو لفظ شکر کی نسبت اللہ کی طرف یعنی شکر جو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قدردانی اور قدر شناسی. یعنی انسان اگر تھوڑا سا عمل یا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کے عمل سے بڑھ کر اس کو اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اور چھوٹے موٹے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی معاف فرماتا ہے. جیسے مگر انسان ایک اکثر ناشکرا ہے. کوئی شخص میری مرضی کے خلاف تھوڑی سی بات کر لے تو میں اس پہ ناراض ہو جاتا ہوں، اس کو مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا کم از کم جو بس چلتا ہے اس پہ کرتے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر غالب ہے، وہ ہر چیز کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ کی صفت اپنانی چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی غلطی ہوگی اس کو معاف کریں اور اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ ہمارے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قطعی عذاب نہیں دیں گے. اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں یعنی قول سے بھی عمل سے بھی، یعنی بتائیں بھی لوگوں کو، اور اللہ کا دل سے اصل میں شکر دل سے ادا کرنا ہے. اور پھر ہم اگر ایمان لیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ خود قدردان. اور پھر یہاں رہا ہے کہ لا یحب الجہر یعنی کہ برائی کا اظہار، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، برائی کا اظہار اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. برائی کوئی بھی ہو، کسی کا اعلانیہ کوئی برائی کو کسی کے سامنے بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں. مگر یہ ایک صورت ہے من القول الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا، یعنی ظلم ہے تو پھر وہ کسی سے شکوہ کر سکتا ہے. یعنی مظلوم کو ایک پہنچتا ہے کہ اللہ کے حضور جس نے اس کا ظلم کیا اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتا ہے، یا ظالم کے خلاف حاکم کے ساتھ یعنی اس کے خلاف اس کی استغاثہ بھی کر سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے.
اور لوگوں سے بھی بیان کر سکتا ہے، کہ لوگوں سے بھی بیان کرے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ اگر یہ صرف کس کو آتا ہے؟ جس کے ساتھ ظلم کیا تھا، جو ظلم ہوا۔ اگر کیا ظلم نہیں کیا گیا تو یہ اس سے منع کیا گیا، کسی بھی برائی کو ظاہراً کرنا یہ بالکل ہی اس کی اجازت نہیں ہے، کہ کسی نے کوئی برائی کی ہے، اس کے کیا کسی نے کوئی غلط کام بھی کیا ہے، آپ نے کوئی برا کام بھی کیا ہے، تو اس کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ کسی کی پردہ پوشی کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی پردہ پوشی کی تو آپ بھی پردہ پوشی کریں، کیوں کسی کیا بتا دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ صرف ایک مظلوم کو ہی حق دیا گیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، مظلوم کو یہ اجازت دی ہے کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بد دعا بھی کر سکتا ہے اس کے لیے، حاکم کے سامنے بھی بات کر سکتا ہے، اور لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ اس کی مثال آتی ہے کہ اس ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ دوسری بار آیا تو آپ نے فرمایا صبر کرو۔ تیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا سامان نکال کے گھر کے باہر دروازے پر رکھ دو۔ اس نے اپنے گھر کا سامان دروازے پر رکھ دیا راستے میں۔ ہر آتا جانے والا پوچھتا کہ کیوں یہ کس طرح کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ جی میرا پڑوسی جو میرے کو بہت ظلم کرتا ہے۔ ہر آدمی کو جو اس طرح پڑوسی کو بتا، خود ہی آ گیا، اس نے معافی مانگی کہ یار تو اپنا سامان اندر رکھ، مجھے معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ تک بھی اجازت دی گئی ہے، اگر ظلم ہو رہا ہو، واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر، ورنہ اجازت ہے نہیں ہے تو پھر آپ کسی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا گناہ، کسی کی برائی، یا کہ آپ خود کی بھی کوئی بھی برائی ہو، اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا، آپ سب سے برا شخص وہ ہے جو کوئی برائی کرے اور پھر اس کو اعلان بھی کر دے کہ میں نے یہ کام کیا، لوگوں کو حالانکہ پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو اعلانیہ کرنا ہے منع کیا گیا، صرف اس کے جس کے ساتھ ظلم ہوا۔ اور پھر بھی بتا دیں تو بدو خیرن، اور اگر تم کوئی بھلائی کرو، اگر تم بھلائی کرو اور اسے ظاہر کرو، کھلم کھلا کرو، او تو یا تم اسے چھپا کے کرو، وتعفو وانسو، اور یا تم درگزر کرو برائی سے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ اگر کسی کی ذاتی کا جواب بھلائی سے دو، یا ظالم کو بد دعا کے بجائے دعا دے دو، یا لانیہ خفیہ اس کی بھلائی کی تدبیر سوچو تو اس کا قصور بھی معاف کر دو، تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، کہ قصور اگر معاف کر دو تو بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدرت رکھنے کے باوجود ظالموں کو، عطا کے مشرکوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ تو ان کو معاف بھی کرتے ہیں، ان کو رزق بھی دیتے ہیں، بلکہ زیادہ دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو اللہ کو نہیں مان رہے، اللہ کا انکار کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، ان کو خوب دے رہے ہیں، ان کو جہاں بھی جتنا بھی دے رہے ہیں، مگر یہ ڈیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیے جا رہے ہیں، مگر یہ کہا گیا کہ یہ اب کر سکتے ہیں، مگر اس سے بہتر یہ کہ اگر یہ کرو، اگر تم اسے درگزر کرو تو تعفو انسو، کسی برائی سے درگزر کر لو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے، جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عزت بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح پردہ پوشی تو کسی کی کرے تو بہت بڑی نیکی ہے، ویسے بھی کسی کی پردہ پوشی کسی ویسے کسی دوسرے نے جا کے کہنا تو وہ تو ویسے ہی غیبت ہوگی، کوئی اور شخص جا کے بتائے اس کی بات تو وہ تو غیبت میں آ گیا، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ویسے پردہ پوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والے کو، اور وہ گناہ یہ کہ آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، جب صبح ہو تو اگرچہ اللہ نے اس عمل پر پردہ ڈال دیا ہے، اور وہ یہ کہے کہ اے فلاں میں نے آج رات میں یہ کام کیا، یہ کام کیا، اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، اس نے اپنے عیب سے اللہ کا پردہ کھول دیا۔ اس ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح کا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنے پروردگار سے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا بازو رکھ دے گا، پھر فرمائے گا تو نے فلاں فلاں کام کیے، وہ کہے گا ہاں، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے فلاں اور فلاں کام بھی کیا تھا، وہ کہے گا ہاں میرے مالک، گویا وہ ہر جرم کا اقرار کر لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں اس پر پردہ ڈال دیا تھا اور آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس دن بھی پردہ ڈال دیں گے اور اسے معاف کر دیں گے۔ اس طرح ہے کہ ہم نے پڑھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائیوں کو اگر معافی مانگ لے تو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے واقعہ، آپ نے فرمایا کہ میں شخص کو جانتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسے کہہ دیا جائے گا کہ اس کے ہلکے گناہ پیش کر دو، بھاری نہ کرو۔ جب وہ آئے گا اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اپنے گناہوں کو دیکھے گا، اس کے گناہ بھی نظر آ رہے ہیں، ان کی نیکیاں نظر، تو گناہ کو دیکھا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ تو نہیں، بڑے گناہ تو ہیں ہی نہیں،
تو اس کو ویسے تو خوشی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو نے فلاں فلاں دن یہ کام کیے تھے، وہ کہے گا ہاں، انکار نہیں کر سکے گا۔ اور جو بڑے گناہوں سے ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ پیش کر دے جائیں گے تو میں تو مارا گیا، چھوٹے گناہ کو اقرار کیے جا رہا ہے، جب بڑے گناہ اس کو نظر نہیں آ رہے تو وہ ڈر بھی رہا ہے مگر دیکھ رہا ہے کہ وہ ہے نہیں، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ میں نے تیری ہر برائی کے عوض تجھے ایک نیکی دی، ہر برائی کے عوض تجھے ایک، پھر وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، یعنی وہ خود بتائے گا یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا، یا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا۔ یہ حدیث سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ ان کی داڑھی مبارک بھی نظر آنے لگی، یعنی وہ شخص جب دیکھے گا کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنات سے بدل دیا تو اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ وہ اور بھی چاہے گا کہ مجھے اور بھی میرے سارے گناہ ظاہر کر دیے جائیں، اور مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر مومن کے گناہ اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کریں گے، کافروں کا سب کو بتایا جائے کہ اس شخص نے یہ کام کیے، مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اس کو چپ کے جو پوچھیں گے، اخراج ضرور کرائیں گے۔ اس سے یہ بھی اس حدیث سے معلوم کہ شخص ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے صاحب کا زندگی میں جو اس نے خود نے کوئی گناہ کیا تو وہ لوگوں کو بتاتا پھرے، ہوتا ہے نا بہت سے لوگ بتاتے ہیں میں نے تو یہ کام کیے، میں نے پرانی زندگی میں اب کیے، میں یہ کرنے لگا، میں تو ایسا تھا، میں تو ایسا تھا، اس سے منع کیا نہیں، آپ کیوں کسی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا تو آپ کیوں اس کو فاش کرتے ہیں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ تم بتایا جب وہ ظاہر ہوں، اور ظاہر ہو جائیں تو پھر کوئی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اس لیے اپنی زندگی کے عیوب جن پہ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے کبھی بھی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، اور نہ یہ کہ کسی کا کچا چھوٹا کھولیں، آپ بھی کسی کا نہ بتائیں، آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی پردہ رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری برائیوں سے معاف فرمائے، ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سبق کے متعلق کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ چلیں ٹھیک ہو گیا، آدھا گھنٹہ میں بات ختم ہوگی، چلو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔